بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی کام کے ہونے میں بار بار رکاوٹ ہو تو سمجھ لو، اگر آج تمہیں دل میں یہ سوال آ رہا ہے کہ تم تدبیر کرتے ہو مگر اس کا اثر کوئی نہیں، تم بار بار دعائیں کرتے ہو مگر قبولیت کا کوئی نشان نہیں، جس چیز کی تم تمنا کرتے ہو اس کے ملنے کی کوئی امید نہیں، تو سنو، جب قدرت تمہیں کسی چیز سے محروم کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اس نعمت سے محروم کر دیے گئے ہو، یہ تمہارے ساتھ کچھ نہیں آیا۔ یاد رکھو، اکثر راستے میں رکاوٹ کچھ وجوہات کے بنا پر آتی ہے جس پر اکثر غور نہیں کرتے۔ جانتے ہو، ایک انسان کا علم اتنا محدود ہے کہ وہ یہ کبھی نہیں جان سکتا کہ اس کی زندگی کے اندھیرے میں کیا خیر پوشیدہ ہے۔ تمہارا رب خود تم سے فرماتا ہے کہ تمہیں یہ کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ سے کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے۔ واقعہ تو یہ ہے کہ تمہارا رب غیر محسوس طریقے سے اپنی مسیح پوری کرتا ہے، اور کچھ شک نہیں کہ انسان بہت کم حوصلہ پیدا ہوا ہے اور ہر کام کے لیے تمہارا وقت متعین کر دیا ہے، اور تمام چیزوں کے خزانے ہمارے ہی پاس ہیں، ہم اسے معمول مقدار میں نازل فرماتے ہیں۔ تو اگر آج تمہارے راستے میں رکاوٹ آ رہی ہے اور تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دعاؤں میں کوئی اثر نہیں، تو سنو، ارشاد نبوی ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر جو انسان اللہ سے ایسی دعا کرتا ہے جس میں کوئی گناہ یا قطع رحمی کی بات نہ ہو تو اللہ تعالیٰ تو اسے وہی چیز عطا فرما دیتا ہے جو اس نے مانگی ہے، یا اس کی تکلیف اس دعا کے بقدر رفع کر دیتا ہے، یا اس کے لیے اس دعا کے برابر کا ذخیرہ کر دیتا ہے۔ یاد رکھو، اکثر راستے میں رکاوٹ کچھ خاص وجوہات کی بنا پر آتی ہے جس پر اکثر انسان غور نہیں کرتا۔ تم کبھی کسی کی زندگی میں وہ غلطی بن کر شامل نہ ہونا جس کے بعد تا عمر خاموش بددعا کے حصار میں آ جاؤ۔ یہ خاموش آہ بہت طاقت رکھتی ہے، جو بنتے کام بگاڑنے کا سبب بنتی ہے، اور اسے وہ پتھر بھی آ کر لگتے ہیں جو اس نے کبھی ٹھہرے ہوئے پانی کو مارے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان چاہتا ہے کہ اللہ اس کے کام میں آسانی پیدا کر دے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور صلہ رحمی شروع کر دے۔ کسی نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ جو دعا ہم اللہ سے بار بار مانگتے ہیں وہ قبول ہوگی یا نہیں، اس کے کیا اشارے ہیں؟ تو سنو، جتنا تم اللہ سے راضی ہونا اتنا ہی اللہ تم سے راضی ہوتا ہے۔ اگر تم دل میں شکوے رکھ کر اپنی قسمت کو ہی کوستے ہو تو یاد رکھنا کہ اللہ اس بات کو سے اتنا ناراض ہوتا ہے کہ اس کی تمام دعائیں رکاوٹ کی نظر ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھنا، اگر تمہیں اپنی تقدیر سے شکوہ ہونے لگے تو یہ شیطان کا تم پر پہلا بار ہے، اس کے بعد وہ تمہیں مایوسوں کے اندھیروں میں بہت سہولت کے ساتھ لے جائے گا۔ اور میرا رب خود تم سے فرماتا ہے کہ اگر شیطان کی طرف سے تمہارے دل میں کوئی وسوسہ پیدا ہو تو اللہ سے پناہ مانگو، بے شک وہ خوب سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ حدیث قدسی میں میرا رب فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو حنیف پیدا کیا مگر شیطان نے انہیں گمراہ کر دیا۔ یاد رکھنا، وہ رحمان تمہارے حق میں رحیم بھی ہے اور شفیق بھی ہے، اور اسے یہ گوارا نہیں کہ تمہیں تڑپتا چھوڑ کے دیکھے۔ اگر تم محسوس کر رہے ہو کہ تمہارے راستے کٹھن اور دشوار ہو رہے ہیں تو کچھ حاصل کرنا ناممکن لگ رہا ہے، تو مان لو کہ یہ مشکلات اللہ کی طرف سے اشارہ ہے جو تمہیں لاپرواہی سے سنجیدگی کی طرف لانا چاہتی ہے۔ پتہ ہے، آج جتنی چیزیں تمہیں سجدہ کرنے پر مجبور کر رہی ہیں وہ اللہ کی جانب سے تحفہ ہے۔ وہ خواہشوں، وہ ضرورت، وہ رشتے جن کے لیے تم دعا کی غرض سے ہاتھ بلند کرتے ہو، نہ وہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے کہ اس کا بندہ اس پر یقین کا سلسلہ جاری رکھے۔ یاد رکھو، آسمان سے کبھی ناکامی کا پیغام نہیں آتا،
बल्कि हमेशा याद जिहानी आती है। तुम गम ना करो, अल्लाह तुम्हारे साथ है और वह अनकरीब तुम्हें रास्ता दिखाएगा। जानते हो, जब अल्लाह की मसीहत इंसानी मसीहत से मिल जाती है ना, तब तुम्हारे काम पाया तकमील तक पहुंच जाते हैं। अगर तुम्हें मंजिल का कोई वाज़ेह रास्ता दिखाई नहीं दे रहा तो सुनो, जब तुम अल्लाह से दुआ मांगते हो ना, तब अल्लाह कहीं ना कहीं किसी के दिल में तुम्हारे लिए ख्याल डालता है, कहीं किसी के दिलों तुम्हारे लिए नरम करता है। गर्ज व खुद तुम्हारे लिए असबाब बनाता है और लगता है कि तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, तो याद रखना तुम्हारा ये मायूस सा दिल अल्लाह के हाथ में है और वही इसको उलटता और पलटता है। एक हदीस से साबित है कि तुम अपने आप को कभी बद्दुआ न दो और अल्लाह की तरफ से कबूलियत की घड़ी से मुबास्ता न कर बैठो कि जिसमें जो कुछ मांगा जाता है अता कर दिया जाता है। याद रखो, अल्लाह के जो वादे अहले ईमान के लिए हैं उन्हें पहुँच कर ही रहते हैं। कुरान कहता है, और जो लोग हमारी हिदायत की पैरवी करेंगे उनके लिए किसी खौफ और रंज का मौका ना दूंगा, और जो लोग हमारी राह में मशक्क़त बर्दाश्त करते हैं हम उनको अपने रास्ते ज़रूर दिखाएंगे, और बेशक अल्लाह खुलूस वालों के साथ है। तुम देखना, एक दिन तुम्हारे पास वो सब कुछ होगा जिसके पाने की उम्मीद में तुम इतनी दुआएं करते हो। अल्लाह अनकरीब तुम्हें वह सब कुछ अता करेगा जिसकी तुम तमन्ना करते हो, इंशाअल्लाह। और जिन जिन लोगों ने कमेंट में मुझसे अपने लिए दुआ करने का कहा, मेरी उन तमाम लोगों के लिए बहुत दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके दिल की हर ख्वाहिश को पूरा करे। आमीन सुम्मा आमीन।